السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دنیا کا سب سے خشک اور گرم ملک سعودی عرب، جہاں بارش برسنا کسی معجزے سے کم نہیں، وہاں لاکھوں میل لمبی ایک زیر زمین ندی بہہ رہی ہے۔ لیکن یہ ندی قدرتی نہیں بلکہ انسان کے ہاتھوں سے بنائی گئی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب وہاں پانی کی شدید کمی ہے تو یہ ندی آخر کیسے بہہ رہی ہے؟ کیا واقعی سعودی عرب نے ریت کے نیچے دریا دفن کر دیا ہے؟ اور اگر یہ سچ ہے تو یہ سب کچھ آخر کیوں اور کیسے ممکن ہوا؟ تو دوستو، آج ہم اس سنسنی خیز حقیقت کو آپ کے سامنے کھولنے جا رہے ہیں۔ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اسٹوری آف لائف کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پر کر دیں، کیونکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو سعودی عرب کا بیشتر حصہ صحرا پر مشتمل ہے۔ یہاں ریت کے ٹیلے، تیز دھوپ اور گرم ہوائیں عام بات ہیں۔ بارش کا برسنا کسی نعمت سے کم نہیں، اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ پورے سال میں سعودی عرب میں اوسطاً صرف 100 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ یہ اتنی قلیل مقدار ہے کہ نہ صرف پورے ملک کی ضروریات پوری نہیں کر سکتی بلکہ بعض اوقات کسی ایک شہر کے لیے بھی ناکافی رہتی ہے۔ اور دوسرا بڑا چیلنج یہاں کی شدید گرمی ہے۔ موسم گرما میں یہاں کا درجہ حرارت اکثر 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسے میں اگر پانی زمین پر موجود ہو تو وہ لمحوں میں بخارات بن کر اڑ جاتا ہے، یعنی اوپر موجود پانی کو محفوظ رکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین نے سعودی حکومت کو بارہا وارننگ دی کہ اگر صرف بارش اور قدرتی زیر زمین پانی پر انحصار کیا گیا تو یہ ملک چند برسوں میں شدید قحط اور خشک سالی کا شکار ہو جائے گا۔ دوستو، اس بحران سے نمٹنے کے لیے سعودی حکومت نے کئی سال پہلے منصوبہ بندی شروع کی۔ سب سے پہلا قدم بارش کے پانی کو روک کر ذخیرہ کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے ملک بھر میں 522 ڈیمز تعمیر کیے گئے۔ یہ ڈیمز صرف پانی کے جمع کرنے کے لیے نہیں بلکہ کئی دوسرے اہم مقاصد بھی پورے کرتے ہیں، جیسا کہ بارش اور سیلابی پانی کو محفوظ کرنا، زیر زمین پانی کو ریچارج کرنا، کھیتوں اور باغات کے لیے آبپاشی فراہم کرنا، اور شہروں کو پینے کے لیے صاف پانی مہیا کرنا۔ صرف مکہ مکرمہ کے علاقے میں ہی 60 بڑے ڈیمز ہیں جن میں پانی ذخیرہ کرنے کی مجموعی صلاحیت 232 ارب گیلن ہے۔ ان میں سب سے مشہور ہولی ڈیم ہے جو 2003 سے 2009 کے درمیان تعمیر ہوا، اور آج یہ سعودی عرب کے سب سے بڑے ڈیمز میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، بارش کا پانی عارضی ہے، اور اگر کئی سال تک بارش نہ ہو تو یہ ڈیمز بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سعودی عرب نے ایک اور بڑی نعمت کی طرف رخ کیا، اور وہ ہے زیر زمین پانی۔ ماہرین کے مطابق سعودی عرب کے نیچے تقریباً 2600 ٹریلین گیلن پانی موجود ہے۔ سننے میں یہ ایک ناقابل یقین خزانہ لگتا ہے، لیکن اس کی حقیقت 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ نمبر 1، تجدیدی پانی جو بارش سے وقتاً فوقتاً ریچارج ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 2، فوسل واٹر، ہزاروں سال پرانا پانی جو اس وقت کی بارشوں اور دریاؤں سے زمین کے اندر ذخیرہ ہوتا گیا۔ دوستو، فوسل واٹر دراصل ایک نان رینیویبل خزانہ ہے، یعنی ایک بار اگر اسے نکال لیا جائے تو دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی انسان اپنی بچت خرچ کرے لیکن آمدنی نہ ہو۔ جتنا بھی بڑا خزانہ ہو، ایک دن ختم ہو ہی جاتا ہے۔ ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ اگر سعودی عرب اسی رفتار سے فوسل واٹر نکالتا رہا تو آنے والے برسوں میں یہ ذخائر ختم ہو جائیں گے اور ملک شدید بحران میں گھر جائے گا۔ اب سوال یہ تھا کہ آخر مستقل حل کیا ہے؟ اسی سوال کا جواب سعودی عرب نے سمندر میں تلاش کیا۔ اس کے ایک طرف بحر احمر یعنی ریڈ سی ہے اور دوسری طرف خلیج فارس ہے، لیکن یہ پانی نمکین تھا جو پینے کے قابل نہیں تھا۔ یہاں سے شروع ہوا ایک نیا سفر۔ سعودی عرب نے جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے سمندر کے نمکین پانی کو میٹھا بنانا شروع کیا۔ اس عمل کو ڈیسالینیشن کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ عمل بہت مشکل اور مہنگا ہے۔ اس میں اربوں لیٹر پانی کو کھینچ کر اس کا نمک اور دیگر ذرات الگ کیے جاتے ہیں، پھر اسے صاف کر کے پینے اور کھیتی باڑی کے قابل بنایا جاتا ہے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا ڈیسالینیشن پلانٹس رکھنے والا ملک بن چکا ہے، اور بات صرف پانی کو میٹھا کرنے تک محدود نہیں رہی۔
سعودی عرب نے اس میٹھے پانی کو شہروں اور صحراؤں تک پہنچانے کے لیے ایک اور حیران کن منصوبہ بنایا۔ انہوں نے سمندر سے صاف کیا گیا پانی ایک جگہ روکنے کے بجائے زمین کے نیچے دریا کی شکل میں بہانا شروع کیا۔ یہ دریا قدرتی نہیں بلکہ انجینئرنگ کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ یہ زیر زمین پائپ لائن نیٹ ورک 8700 میل طویل ہے۔ دوستو، یہ لمبائی دنیا کے سب سے بڑے دریا نیل سے بھی زیادہ ہے۔ یہ مصنوعی دریا ریڈ سی اور خلیج فارس سے شروع ہو کر ریاض، جدہ، مکہ اور دیگر شہروں تک پانی پہنچاتا ہے۔ اسے زمین کے نیچے رکھنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ تیز دھوپ اور 50 ڈگری کی گرمی میں اگر پانی اوپر ہوتا تو لمحوں میں بخارات بن کر ضائع ہو جاتا۔ اسی لیے دنیا بھر کے ماہرین اسے دنیا کا سب سے بڑا اور انویزیبل ریور کہتے ہیں۔ دوستو، اس زیر زمین دریا کے بے شمار فوائد ہیں۔ پانی ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، شہروں تک پورے دباؤ کے ساتھ پانی پہنچاتا ہے، بخارات اور زیاں سے بچ جاتا ہے، اور یہ نظام نہروں اور اوپر کی پائپ لائنز کے مقابلے میں زیادہ پائیدار اور محفوظ ہے۔ سوچئے، ایک ایسا ملک جہاں قدرت نے ایک قطرہ بھی دریا نہیں دیا، وہاں انسان نے اپنی محنت اور ٹیکنالوجی سے زمین کے نیچے ایک دریا بنا دیا۔ یہ صرف پانی نہیں بلکہ سعودی عرب کی بقا کا سہارا ہے۔ پیارے دوستو، یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ آنے والی نسلیں پیاس سے نہ مریں، شہروں میں زندگی رواں دواں رہے اور زراعت و صنعت آگے بڑھتی رہے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب پانی کی اہمیت کو سمجھیں، اسے بچائیں اور نئی راہیں تلاش کریں۔ تو دوستو، یہ تھی سعودی عرب کے زیر زمین دریا اور پانی کی حیران کن کہانی۔ اب سوال آپ سے ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دیگر ممالک بھی سعودی عرب کی طرح یہ جرأت مندانہ اقدام اٹھا سکیں گے؟ کیا وہ بھی زمین کے نیچے اپنی مصنوعی دریا بہا سکیں گے، یا یہ کارنامہ صرف سعودی عرب کے حصے میں آیا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور اسٹوری آف لائف کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھنا۔ اللہ نگہبان۔